الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها إلى آخر الحديث. جیسا کہ ہمارے پاس اربعین نووی کی شرح چل رہی تھی، آج جو حدیث ہے اربعین نووی کی 30ویں حدیث ہے، حدیث نمبر 30. راوی حدیث ابو ثعلبہ الخشنی جرثوم بن ناشب رضی اللہ عنہ. صحابی کا نام گویا کہ ہم نے اب تک نہیں سنا ہے، اکثر لوگوں نے. صحابی کا نام کیا ہے؟ جرثوم بن ناشب، یہ صحابی کا نام ہے. ان کے بارے میں جو مشہور ہے کہ وہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے. ایک رات تہجد پڑھ رہے تھے، سجدے ہی کی حالت میں ان کی روح قبض ہوتی، سجدے ہی کی حالت میں، یعنی کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی روح سجدے کی حالت میں جو نا قبض ہو گئی تھی. یعنی کہ وہ یہ کہ حسن خاتمہ ہے، اچھی موت کی علامت ہے. انسان جب تہجد کے وقت اس کی موت ہوتی ہے، نماز کے وقت اس کی وفات ہوتی ہے، تو اچھی موت کی علامت ہے. اچھے موت کے لیے ہم لوگ دعا کرنا ہے، جیسا کہ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اللہ ہم کو اچھی موت دے. اس کے واسطے ہر انسان دعا کرے، کیونکہ بعض عالمین نے کہا کہ نماز کے جو سجدے میں، کون سی نماز ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، اس کے سجدے میں آپ دعا کیجیے. کس کے لیے؟ اچھی موت کے لیے. اللہ مجھے اچھی موت دے دے. اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ. خاص طور پر فرض نماز کے سجدے وغیرہ میں دعا کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ فَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَكُمْ. سجدے میں جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتی ہے. اسی وجہ سے سجدے میں دعا کرے اچھی موت کے لیے. لیکن جو رسول، یہ وہ صحابی تہجد پڑھ رہے تھے، ان کی روح جو ہے نا نکل گئی. یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها. اے لوگوں، تم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، تم اس کو ضائع مت کرو. 5 وقت کی نماز پڑھو. کون نماز نہیں پڑھتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ کون واجب جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے؟ کون؟ قرآن میں اللہ نے کہا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. جو گناہ کرتا ہے وہ انسان نماز سے دور رہتا ہے. اگر ہم گناہ کے پیچھے چل جائیں گے، خود بخود ہم نماز سے دور ہو جائیں گے. حرام کام کے پیچھے چل جائیں گے، خود بخود ہم نماز سے دور ہو جائیں گے. اسی وجہ سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اے لوگوں، تم نماز کی پابندی کرو. صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ جو انسان نماز کو نہیں آتا، صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ العہد الذی بیننا وبینہ فمن ترکہا فقد کفر. صحابہ یہی سمجھتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے. صحابہ یہی سمجھتے تھے. ابو کیسا، صحابہ یہی سمجھتے تھے جو نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے سعودی عرب وغیرہ کے علماء کے جو فتاوی ہیں، فتاوی لجنہ دائمہ، سعودی عرب کی فتاوی کمیٹی کی جو کتاب ہے فتاوی لجنہ دائمہ، اس میں آپ دیکھیں گے اگر کوئی مسلمان ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر نہیں پڑھتا ہے، ایک وقت کی نماز سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، علم نے کہا کہ وہ مسلمان کافر ہے. سستی کے ساتھ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے، کیونکہ نماز کی بڑی اہمیت ہے. اسی وجہ سے حدیث میں خاص طور پر ذکر ہے اے لوگوں، تم نماز کی پابندی کرو، تم نماز کو ضائع مت کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا. یعنی کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھنا ہے، عصر کے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. وہی حدیث میں ہے کہ جو وقت کی جو نماز ہے تم اس میں پڑھو، اس کے بعد نہیں. بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم IT کمپنی میں رہتے ہیں، وقت نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. نعوذ باللہ. آپ نماز کے لیے دیکھیں، کمپنی نہیں، اصل پہلے آپ کے لیے نماز ہے. ایسے کمپنی کو آپ جائیں جہاں آپ کو نماز وقت پہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے. لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، ہم کو نماز پڑھنے نہیں ہوتا ہے، ہم عصر میں ظہر اثر ملا لیتے ہیں. نعوذ باللہ. قبول نہیں ہوگا. اگر کوئی 10 بجے ظہر کی نماز پڑھے تو قبول ہوگا؟ نہ. پہلے اگر کوئی ظہر کے وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھے تو قبول ہوگا؟ نہیں. ظہر کے بعد پہ قبول نہیں ہوگا. ہاں کوئی عذر ہے، سفر وغیرہ تو وہ جائز، لیکن ہمیشہ عصر کے وقت ظہر اثر پڑھنا، عشاء کے وقت مغرب عشاء پڑھنا جائز نہیں، بلکہ نماز قبول ہی نہیں ہوگی. نماز قبول نہیں ہوگا. اسی وجہ سے نماز کی پابندی کرنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا. جو چیز حرام ہے تم اس سے دور ہو. حرام چیز جو بھی ہے اس سے دور ہو. اچھا،
شراب پینا حرام ہے نہیں؟ سگریٹ پینا حرام ہے نہیں؟ حرام۔ اچھا، ایک انسان سگریٹ نہیں پیتا، کیا اسے ثواب ملے گا؟ میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں، کیا مجھے ثواب ملے گا؟ اس کی دو قسم۔ دیکھیے، پہلا، میں سگریٹ نہیں پیتا، کیوں؟ کیونکہ لوگ مجھے برا بلا بولیں گے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ حالانکہ سگریٹ نہیں پیتا ہوں، کیوں نہیں پیتا ہوں؟ لوگوں کے ڈر سے، لوگ مجھے کیا بولیں گے، خاندان والے مجھے کیا بولیں گے، میرا دوست مجھے کیا بولے گا، لوگوں سے ڈر کر میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں، تو مجھے گناہ ملے گا۔ دوسرا، میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں، کیوں؟ اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر ہے مجھے، اس وجہ سے میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں، تو مجھے ثواب ملے گا۔ بس فرق، حرام چیز نہیں کرنا چاہیے، یہ تو صحیح بات ہے، لیکن حرام چیز سے ہم ثواب کیسے کما سکتے ہیں؟ اگر آپ شراب نہیں پیتے، کیوں؟ لوگوں کے ڈر سے، لوگ مجھے کیا بولیں گے۔ اگر اس وجہ سے شراب چھوڑیں گے، آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے۔ اگر آپ شراب کیوں نہیں پیتے؟ کیونکہ اللہ مجھے دیکھتا ہے، اس ڈر سے اگر آپ شراب نہیں پیئیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ وہی اللہ نے کہا سورہ رحمان کے اندر، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے دو جنت ہے۔ کون سی جنت ہے؟ سونے کی جنت، دو سونے کی جنت اس کے لیے، جو اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ ایک انسان فلم دیکھتا ہے، لوگ مجھے کیا بولیں گے، لوگوں کے سامنے نہیں دیکھتا ہے، اسے گناہ ملے گا، کیونکہ لوگوں سے ڈر کر وہ گناہ کو چھوڑتا ہے۔ ایک انسان اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ وہی اللہ نے کہا کہ وَحَرَّمَ أَشْيَاءً فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، تم گناہوں سے، حرام چیزوں سے دور رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاء رَحْمَةٍ لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، یعنی کہ جس چیز کے بارے میں شریعت خاموش ہے تم اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔ اس کی مثال، ہمارے جسم میں جو بال ہے اس کی تین قسم ہے، ہمارے جسم میں جو بال ہے اس کی تین قسم ہے، یعنی کہ جس کے بارے میں شریعت نے کچھ نہیں بولا ہے، یہ ہمارے لیے چھوٹ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اہل علم نے کہا ہمارے جسم میں جو بال ہے اس کی تین قسم ہے۔ ایک، بال چھوڑنا واجب ہے، وہ ہے کہ داڑھی، داڑھی چھوڑنا واجب ہے، کٹ کرنا جائز نہیں، داڑھی چھوڑنا واجب ہے۔ دوسرا جو بال جو کٹ کرنا واجب ہے، بغل کے بال نہیں، زیر ناف کے بال کٹ کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی مسلمان 40 دن ہو گیا پھر بھی بغل کے بال اور زیر ناف کے بال کٹ نہیں کیا تو اسے گناہ ملے گا، کم از کم 40 دن کٹیں گے، یعنی کہ دوسرا جو بال ہے کٹ کرنا واجب ہے۔ تیسرا، وہ بال جس کے بارے میں شریعت خاموش، سینے کے بال ہے، شریعت کچھ نہیں کہا، پاؤں کے بال ہے، شریعت نے کچھ بھی نہیں کہا، ہم چاہے تو کاٹ سکتے ہیں، چاہے تو نہیں۔ وہی حدیث میں جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے تو اس کے بارے میں سوال نہ کرو، یہ آپ کے لیے چھوٹ ہے، چاہے تو آپ کٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ پاؤں کے بال ہے، سینے کے بال ہے، ہاتھ کے بال ہے، یہ جائز ہے آپ کے لیے، یعنی کہ جو بھی بال ہے اس کی تین قسم ہے۔ ایک جو بال کٹ کرنا واجب ہے وہ ہے کہ بغل کے بال اور زیر ناف کے بال، دوسرا جو کٹ چھوڑنا واجب ہے وہ ہے کہ داڑھی کے بال ہے، تیسرا جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے، سینے کے بال، پاؤں کے بال، وہ کٹ کرنا جائز ہے۔ یعنی کہ یہ مشہور حدیث ہے، یہ جرثوم رضی اللہ عنہ کی مشہور صحابی ہیں، کہ اس میں جو بات بتائی گئی ہے، سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کرو، واجب جو نماز اس کو پڑھو، دوسرا وقت پہ پڑھو، عشاء کے وقت مغرب پڑھنا جائز نہیں، حرام۔ اسی طرح تیسری جو بات ہے، حرام چیز اللہ سے ڈر کر چھوڑنا چاہیے، تب آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ سود نہیں کھاتی، چھوٹی کوئی بات نہیں، جائز ہے، کیوں نہیں کھاتی آپ؟ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کیوں نہیں کھاتی سود، اگر آپ بولتے ہیں کہ نہیں لوگ مجھے برا بلا بولیں گے، اگر آپ اس نیت سے سود نہیں کھائیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ آپ لوگوں سے ڈر کر آپ سود چھوڑ دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اللہ سے ڈر کر میں سود نہیں کھاؤں گا تو آپ کو ثواب ملے گا۔